بغیر کسی تاخیر کے میں یہ چاہتا ہوں کہ سیدھے سیدھے تخلیق وجہ کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں آواز دوں جناب واحد مانگاوی صاحب سے. میں چاہتا ہوں کہ آپ استقبال کیجئے نعت پاک کے لیے جناب واحد انصاری صاحب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین گرامی، نعت پاک پڑھنے کا حکم ہوا ہے. چند شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بس ایک گزارش ہے کہ نعت پاک کا کوئی مصرع کوئی شعر آپ کو اچھا لگ جائے تو آپ سبحان اللہ کی صدائیں بلند کریں. ابھی غزل کا دور کا آغاز ہوگا، آپ ہنگامہ کریں گے، انٹرٹینمنٹ ہوگا، لیکن جب تک کہ نعت پاک پڑھی جائے آپ سبحان اللہ کی صدائیں بلند کریں اور ایک اچھا سا ماحول بنائیں تاکہ اچھا آغاز ہو جائے. چند شعر پڑھ دیں نعت پاک کے. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ شعر نعت پاک کے پڑھ دیے جائیں؟ ٹھیک ہے، میں پڑھتا ہوں. تھوڑا سا اچھا جڑ جائیں، آپ ماحول بنا دیں. مشاعرہ یہ ہے سے بلند. جی ارشاد واحد بھائی پڑھیں. پتھر والے اور نہ کنکر والے ہیں. سبحان فرمائے. ایک نعت پاک پڑھنی ہے لیکن اس کے لیے 4 مصرے تمہید کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ آمادہ ہو جائیں. جی بھائی ارشاد. پتھر والے اور نہ کنکر والے ہیں، ہیرے موتی اور نگینے والے ہیں. ہم کیا جانے امریکہ لندن کو، ہٹ بازو ہم لوگ مدینے والے ہیں. ہٹ بازو ہم لوگ مدینے والے ہیں، مدینے والے ہیں. اب سیدھے سیدھے نعت پاک کے کچھ شعر پڑھتا ہوں. 2-3 شعر، ایک مطلع اور 2-3 شعر. تھوڑی سی آواز بڑھا صحیح کو دے دو. مطلب پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. آپ لوگوں سے گزارش کی شریک ہو جائیں. گناہ گاروں کی گناہگاروں کی محشر میں ایک ہنسی کے لیے، گناہگاروں کی محشر میں ایک ہنسی کے لیے حضور روتے تھے، حضور روتے تھے راتوں کو امتی کے لیے. حضور روتے راتوں کو امتی کے لیے، حضور روتے تھے. بہت اچھا میں نے مطلب پڑھا نعت پاک کا. آپ اتنا سنجیدہ، اتنے خاموش ہیں. اس نعتیہ شاعری جب ہو تو سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر، اس پہ ہنگامہ ہونا چاہیے، ہے نا؟ آپ اتنا سنجیدہ بیٹھے. گزارش ہے آپ سے. اب ایک شعر پڑھتا ہوں. کافی ہے کہ نعت چاہوں گا. جی ارشاد بھائی. طالب اگر شعر اچھا لگے تو شریک ہو جائے. حضور روتے تھے راتوں کو امتی کے لیے، حضور روتے تھے سلام دائی حلیمہ تیری غریبی کو، سلام دائی حلیمہ تیری غریبی کو. چنے گئے ہیں نبی، چنے گئے ہیں نبی تیری جھونپڑی کے لیے، چنے گئے ہیں نبی. سبحان اللہ. کیا کہنے والے. اللہ سلامت رکھے، سلامت رکھے اللہ. اور تھوڑا سا چھوڑ جائیں. سلام دائی حلیمہ تیری غریبی کو، چنے گئے ہیں نبی، چنے گئے ہیں
ہیں نبی تیری جھونپڑی کے لیے حضور روتے تھے درے رسول پہ نمبر کب آئے گا اپنا درے رسول پہ نمبر کب آئے گا اپنا کھڑے ہیں پہلے سے جبریل نوکری کے لیے کھڑے ہیں جبریل نوکری کے لیے اللہ سلامت رکھے اللہ صحابی میں کچھ لوگ سنجیدہ ہیں بڑی حیرت سے تک رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے بڑی حیرت سے تک رہے ہیں نعت پاک پڑھی جا رہی ہے اس وقت نہیں بولو گے تو کس وقت بولو گے درے رسول پہ نمبر کب آئے گا اپنا کھڑے ہیں پہلے سے جبریل نوکری کے لیے حضور روتے خود اپنے پاس میں بلوا کے دیکھنے کے لیے خود اپنے پاس میں بلوا کے دیکھنے کے لیے خدا نے بھیجا ہے رف رف میرے نبی کے لیے خدا نے بھیجا ہے کیا کہہ رہا بھائی بھائی روتے تھے آخری شعر کیا کہنا بھائی اس سلسلے کا آخری شعر پڑھنے جا رہا ہوں اتر پردیش اتر پردیش کے بہت مشہور جگہ ہے کنوج اس سے بالکل لگا ہوا ایک علاقہ ہے گھرسہائے گنج وہاں سے ایک مصرع آیا تھا سلیقہ چاہیے طیبہ کی حاضری کے لیے 14 نومبر کو غور سے سنیں 14 نومبر کو یہ مشاعرہ تھا 15 نومبر کے حوالے سے نیٹ پہ خبر چل رہی تھی ایک پیشن گوئی چل رہی تھی کہ 15 نومبر کے بعد دنیا میں سورج نہیں نکلے گا دنیا اندھیروں میں ڈوب جائے گی اب ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں اس سلسلے کا آخری شعر اللہ نہ کرے کہ اس وقت میں کوئی گونگا بیٹھا ہو وہ بھی سبحان اللہ بولے گا یہ شعر سے جی اتنا بڑا شعر پڑھنے جا رہا ہوں اب دیکھتا ہوں آپ کس طرح سے سن کے بتاتے ہیں سورج نہیں نکلے گا دنیا اندھیروں میں ڈوب جائے گی شعر پڑھتا ہوں جی بھائی حضور روتے راتوں کو متی کے لیے حضور روتے تھے یہ چاند تارے سورج سے ہم کو کیا لینا یہ چاند تارے سورج سے ہم کو کیا لینا عرب کا چاند ہی کافی ہے روشنی کے لیے عرب کا چاند بولے حضور روتے یہ چاند تارے سورج سے ہم کو کیا لینا عرب کا چاند ہی کافی ہے روشنی کے لیے حضور روتے تھے راتوں کو متی کے لیے حضور روتے تھے دوستو ہر لفظ وضو کر لیتا ہے ہر شعر تلاوت کرتا ہے ہر لفظ وضو کر لیتا ہے ہر شعر تلاوت کرتا ہے پڑھتا ہے کوئی جب نعت نبی سمجھو کہ عبادت کرتا ہے محترم واحد بالغاوی صاحب نعت پاک کے اشعار پڑھ رہے تھے ان کے جب شعر میں سن رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک شعر گونج رہا تھا کہ سرور دین کو جو مان لیا کرتے ہیں سرور دین کو جو مان لیا کرتے ہیں وہ ہر ایک راز نہا جان لیا کرتے ہیں اور جو وفادار ہے وہ قبر ہو یا محشر ہو اپنے محبوب کو پہچان لیا کرتے ہیں جو وفادار ہے وہ قبر ہو یا محشر ہو اپنے محبوب کو پہچان لیا کرتے ہیں اور جب کبھی نعت نبی ہو تو وہاں بڑھ کے ملک چادر نور وہی تان لیا کرتے ہیں
دوستو یقیناً واحد انصاری صاحب نے نعت پاک کے اشعار پڑھ کے اس مشاعرے کا بہت ہی بابرکت شروعات کر دی ہے. اب مشاعرہ انشاءاللہ یہیں سے اپنی کامیابی کی طرف رواں دوا ہوگا.